الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ تنجیم، کہانت اور عرافت کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ پچھلے جو دروس تھا جو دیا گیا ہے وہ سب اس کے تعلق ایمان، توحید اور عقیدہ سلیمہ اور اس کے جو مخالف جو باتیں ہیں وہ ذکر کیا گیا تھا. آج کے درس میں آج سے انشاءاللہ وہ بہت سارے ایسے مسائل ذکر کریں گے جو توحید کے خلاف ہے. یعنی انسان اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، شہادت کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن ان اعمال میں اگر وہ ملوث ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، تو اس کو وہ کلمہ شہادت پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یعنی انسان وہ اعمال سے انسان کو بچنا چاہیے جو انشاءاللہ اب دروس میں ذکر کریں گے، کیونکہ اس پر عمل کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بھلے وہ مسلمان اپنے آپ کو کہے یا بھلے وہ کلمہ شہادت بار بار پڑھے، اگر ان اعمال پر انسان مصر رہتا ہے تو اسلام سے یا تو مکمل طریقے سے نکل جاتا ہے یا تو جزوی طریقے سے. تو آج جو پہلا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ کہانت، نجومیت اور عرافت. اور اگلے درس میں انشاءاللہ جادوگری کے بارے میں، جادو اور جادو کے اقسام اور احکام اور مسائل وہ ذکر کریں گے. آج کہانت اور عرافت، جیسے عموماً ہم لوگ کے ہاں جس کو نجومی کہتے ہیں، نجومی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس علم الغیب ہے. دیکھیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی علم الغیب نہیں جانتا ہے. یہ پہلی بات مسلم بات ہے. نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی بھی انسان اللہ سبحانہ کوئی بھی کسی بھی اللہ سبحانہ کسی کو بھی اللہ عالم الغیب نہیں بنائے. اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عالم الغیب ہے تو جھوٹا ہے. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول یا اولیاء یا انبیاء یا فرشتے جانتے ہیں تو قرآن وہ اس بات کو جھٹلاتا ہے. قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے بار بار اللہ یہ اس بات کو تاکید کرتے ہیں. دیکھیے ہم لوگ کے ایک غلط جو فہمی ہے، ہم لوگ کے ملک میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور بہت سے ممالک میں یہ دعویٰ کرتے کہ اولیاء اور انبیاء غیب کی باتیں جانتے ہیں. صحیح کہ نہیں؟ کہتے اللہ کے رسول غیب کی باتیں جانتے ہیں. اور یہ کئی بات تردید کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب بالکل پتہ نہیں ہے. ہاں کچھ باتیں اللہ سبحانہ و تعالی معجزے کے طور پر اللہ کے رسول کو بتاتے تھے، تمام انبیاء کو بتایا جاتا تھا، ورنہ اللہ کے رسول کے حدیث سے، قرآن کی آیات سے پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے. ایک آیت میں پڑھتا اللہ فرماتے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. قل یعنی اے اللہ کے رسول آپ کہیے، کیا کہو لوگوں سے کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی کسی کو علم الغیب نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو اللہ نے کہا اللہ کے علاوہ اور مجھے بھی پتا ہے، جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیا گیا ہے. کیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ یہ کہہ دو. کیا کہنے کے حکم دیا گیا ہے؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، کہ آپ کہہ دو کہ اللہ کے خزانہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ولا اعلم الغیب، نہ مجھے علم الغیب پتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ کہو، تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ اگر ان کو علم الغیب پتا ہے تو کیوں کہتے. ولا اقول انی ملک، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ کیا ہے انسان ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں ہیں. اللہ کے رسول کے واقعات سے ہی پتہ چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوٹ کھائے، اللہ کے رسول پریشان ہوئے، کچھ حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظام میں بہت ہی وقت لگا دی. جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں سورہ کہف کے جو قصہ، یہودی لوگ 3 سوال کی کہ محمد آپ بتا دیجیے گا روح کیا ہے، یا آپ یہ بتا دیں یاجوج ماجوج کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے بتانے مجھے پتا ہے. اللہ کے رسول انتظار کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحی بتائے. حضرت عائشہ کو تہمت لگائے گی استغفر اللہ کہ اس نے غلط کام کی ہے. 1 مہینہ تک اللہ کے رسول ناراض تھے، 1 مہینہ تک اللہ کے رسول پریشان تھے، حضرت عائشہ سے سلام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو اس کے بعد جب وہ آیت برات کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کافی خوش ہوئے. تو یہ دلائل، بہت سارے دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کوئی کسی کو علم الغیب پتہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہے، نہ کسی ولی نہ کسی نبی. یہ عام بات ہے، لیکن ذکر کیا گیا کہ کوئی نہیں جانتا ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے علم الغیب پتہ ہے،
یا آپ کی تقدیر مجھے پتا ہے، یا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتا کہ مجھے پتا ہے، تو اس انسان کی تصدیق کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ بتا ہی بھی گئے، اگر بتا دیتا ہے تو جان لو کہ وہ جھوٹا انسان ہے، اور یا تو وہ یعنی کیا ہے، وہ ردت کے کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کرتا کہ مجھے علم الغیب پتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ افسوس کے بعد بہت سے لوگ مذاق میں کہتے ہیں، کچھ بات ہوتی کہ یار مجھے سب کچھ پتا ہے، آپ جو بھی ہوتا ہے مجھے، مذاق میں کچھ لوگ کرتے ہیں، غلط ہے۔ آپ مذاق میں یا حقیقت میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ کفر کی بات ہے۔ اللہ کی دی تو یہ مقدمہ تھا، لیکن اب آگے مسئلہ ہے تنجیم۔ ہم لوگ سنتے شریعت میں یہ الفاظ عموماً ذکر کیا گیا، علماء شریعت اور علماء عقیدت یہ مسائل ذکر کرتے۔ تنجیم جس کو نجومی کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہانت، کاہن کس کو کہتے ہیں؟ عراف، حدیث میں جو آتا ہے عراف کے پاس آنے سے انسان کافر ہوتا ہے، عراف کون ہے اور رمال کون ہے؟ یہ مصطلحات وہ علماء ذکر کیے، کیونکہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بہت سے لوگ اس طرح تھے جو ان چیزوں پر عمل کرتے تھے اور دعویٰ کرتے کہ ہم لوگ کرتے ہیں تو صحیح ہو جاتا ہے، اور آج تک بھی لوگ ہیں۔ ابھی تک آپ دیکھو گے ہر گاؤں میں ہم لوگ، خاص انڈیا پاکستان میں، کیونکہ رکاوٹ وہاں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بن جائے، خاص کر ہم لوگ کے جو پیر اولیاء جو درگاہوں میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ یہی کام اکثر کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، اپنے جیب بھرنے کے لیے ساری باتیں بناتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو تنجیم کس کو کہتے ہیں؟ نجومی تنجیم نجوم سے لیا گیا۔ نجوم کس کو کہتے ہیں؟ نجم ستاروں کو کہتے ہیں، آسمان میں جو چمکتے ستارے ہیں اس کو نجوم کہتے ہیں۔ تو تنجیم کے مطلب یہ کہ کوئی انسان غیب کی باتیں یعنی دعویٰ کرتا کہ مجھے پتا ہے، اور وہ نجوم کے ذریعے سے وہ کیا ہے، وہ پتہ کر لیتا ہے۔ آج کل جیسا کہ عربی میں ابراج جس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی کب پیدائش ہوئی تو کہتے ہیں کینسر برج ہوتا ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، بہرحال ابراج ہوتے ہیں، اور یہ ستارے کے ذریعے سے لوگ کو تقدیر بتاتے ہیں۔ یعنی عموماً اس کے حساب ہوتا ہے، مجھے بھی الحمدللہ اتنا سمجھ میں نہیں ہے کیونکہ یہ کفریہ بات ہے، تو اس میں سمجھنا بتانے کے لیے کچھ سمجھ میں ہے، لیکن اتنا تفصیلات مجھے پتہ نہیں، لیکن لوگ کرتے تھے جاہلیت میں۔ جیسا کہ کوئی بندہ آتا ہے اور پوچھتا کہ میرے تقدیر کیا ہے، میری شادی ہونے والی ہے، میرا کام وہ کرنے والا، تو پوچھتا ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، تو بتاتا فلاں ٹائم میں اور فلاں تاریخ، تو بتاتا کہ اس تاریخ میں فلاں ستارے موجود ہیں اور اس ستارے کے وقت میں یہی تقدیریں ہوتی ہیں، تو اس طرح جوڑ کے بتاتا اور انسان تصدیق کر لیتا ہے۔ اور دوسرے کام کیا؟ کہانت۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن اس آدمی کو کہتے ہیں جو غیب کی دعویٰ کرتا ہے جنات اور شیطان کی مدد سے، یعنی جو نجومی ہوتا ہے شیاطین سے ملتا ہے، کم ملتا ہے جنات، تو زیادہ تر وہ گمان لگاتا ہے کس طرح سے، وہ نجوم سے، اور جو کاہن ہوتا ہے ان کے پاس جنات ہوتا ہے، اور وہ تقدیر کی باتیں آسمان میں چڑھ کے کچھ سن لیتا ہے اور کچھ بتاتا ہے تو جھوٹ، اور یہ مسئلہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اسی طرح ایک عراف ہوتا ہے۔ عراف علماء کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے علم الغیب پتا ہے، یعنی ہر باتیں نہیں، یہ بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے۔ مثال بہت ہم لوگ کے ملک میں ہوتا ہے کہ مجھے بتا دو کہ دروازے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو کچھ بتا دیتا ہے۔ کس طرح بتاتا؟ وہ بھی حقیقت میں شیاطین اور جنات سے مدد لیتا ہے، اور کچھ آواز اور کچھ چیزیں وہ ان کے پاس طلاسی میں کچھ علامات ہے بتاتا ہے، لیکن اکثر غلط ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کے دل میں بیٹھ جاتا کہ یہ جانکار ہے تو انسان تصدیق کر لیتا ہے۔ اسی طرح رمال کہتے ہیں، شریعت میں آپ دیکھو گے بہت سے لوگ کو رمال کہتے ہیں۔ رمال وہ تقدیریں لوگ کو بتاتے ہیں، زمین پہ لکیریں کھینچ کے کیسے کیسے حساب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ جیسا کہ قارئ الفنجان جس کو کہتے ہیں، یعنی پیالے پڑھتے ہیں، منگواتے پیالے اور بتاتے کچھ تقدیر اسی کے ذریعے سے، یا قارئ الکف یعنی یہ ہاتھ پڑھتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں، انسان جاتا بابا کے پاس تو کہتا ہے ہاتھ دکھاؤ، ہاتھ دکھانے کے بعد غور تک پڑھتا ہے بہت دیر تک، اس کے بعد بتاتا ہے کہ یہ مطلب یہ ہے، آپ کی تقدیر یہ ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو یہ موجود ہے مسلمانوں میں، کافروں کی بات نہیں کریں گے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے درمیان یہ منتشر ہے اور یہ اعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں میں نے ذکر کی، کاہن، منجم، رمال اور عراف۔ ایک پانچواں ہوتا ہے جس کو مشعوذ کہتے ہیں،
مشعوذ اس آدمی کو کہتے ہیں یعنی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں جادو کرتا ہوں اور میں جادو کے ذریعے سے یہ مسائل حل کرتا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے۔ اور چھٹا کون ہے؟ جادوگر، ساحر، جو حقیقت میں سحر کرتا ہے۔ سحر کے معنی کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ جادو کے مطلب کیا ہے، اقسام کیا ہے، کفر ہے کہ کفر نہیں ہے، کرنے والے کے حکم کیا ہے اور کرانے والے کے حکم کیا ہے، اور اگر پکڑا گیا تو کیا توبہ اس کی قبول ہوگی کہ نہیں، یہ مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ آج کے مسئلہ جو کاہن، منجم، رمال، عراب، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کے علم الغیب پتہ ہے، کسی بھی طریقے سے پتہ کر کے یعنی صاحب کو پورا کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، کچھ باتیں صحیح بتاتے ہیں اور آ کے لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگ اسی میں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ مال تو پیسہ تو دے دیتے ہیں، عزت بھی اپنے گھر والوں کے بیچ کبھی کبھی چلی جاتی ہے کہ نہیں، یہ زیادہ تر جانے والے کون ہیں؟ عورتیں ہوتی ہیں، تو عزت چلی جاتی ہے اور وہ بتا نہیں پاتی ہے۔ اور دوسری بات، اوپر سے پیسہ گیا، دین بھی گیا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اسی میں چلا گیا اور انسان کا عقیدہ اسی پر پکا ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ انسان ان لوگ پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی ایک انسان سے جب کہو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں تقدیر ہے، سب کچھ ہے، تو انسان کیا کرتا کہ ہاں میں یقین کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھو کہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچتا ہے، گناہیں کرتا رہتا، حالانکہ جانتا کہ اللہ کے عذاب نازل ہوگا۔ اور بالمقابل اگر دیکھا جائے یہ لوگ جو کاہن، نجومی، اگر ایک بار دھمکی دے دے انسان کو، اگر فون سے مثال کے طور پر فون اٹھائے اور کہتا میں جادوگر ہوں یا میں کاہن ہوں، میں نجومی ہوں، آپ یہ نہیں کرو گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، انسان فوراً ڈر جاتا ہے، فوراً اس کا کام پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تقدیر اور سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم لوگ کے حال یہی ہوا کہ اللہ سے خوف کم کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بالکل خوف کر کھاتے ہیں اور سمجھتے کہ وہی خیر اور شر کے مالک ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نجومی ایک لنگڑا ہوتا ہے، ہم لوگ کے ملک میں نجومی جو ہوتے ہیں کہیں تھوڑے خوبصورت ہوتے ہیں یا صحیح سلامت، آپ دیکھو کہ ان کی عجیب شکل ہے، بال لمبا، شیطان کی شکل رہتا ہے، کان میں پتہ نہیں کیا پہنتے ہیں، ناک میں کیا پہنتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں ہوتا کہ نہیں، زنجیریں سلسلے اکثر پہنتے ہیں اور تقدیر بتاتے ہیں۔ ان کی شکل دیکھنے لائق نہیں، لیکن پھر بھی لوگ بھاگ بھاگ ان کے پاس جاتے ہیں اور سمجھتے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ بڈھے ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، وہ خود پیشاب پیخانہ اپنے خود نہیں کر سکتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، لیکن لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے وہ دعویٰ کرتا ہے اور لوگ تصدیق کرتے ہیں۔ یہ کہ انسان اگر تھوڑا سا عقل استعمال کرتا ہے، اگر تھوڑا استعمال کرے گا تو ایسے شروع سے انشاءاللہ محفوظ ہوگا۔ تو یہ تعریف تھا اور اس کے مسائل اور اقسام اور احکام کچھ یعنی فروقات ذکر کی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کیا کاہن ایسے لوگوں کو کوئی حقیقت ہے؟ ابھی ذکر کیا گیا کہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی یعنی حقیقت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سب لوگ جھوٹے ہیں، کسی کو علم الغیب نہیں پتا ہے۔ اب سوچو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہا کہ فرشتے بھی علم الغیب نہیں جانتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں کہ نہیں، ملائکہ اعلیٰ اللہ سے بالکل قریب ہیں اور خیر کے کام میں مصروف ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر مشغول رہتے ہیں، اللہ کے حکم پر یعنی جو اللہ حکم دیتے اسی میں مصروف ہے، پھر بھی وہ لوگ علم الغیب نہیں جانتے ہیں۔ تو جو لوگ یہاں دنیا میں ہیں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب عبادت کے ذریعے سے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہے یعنی کہ کیا ہے یعنی مقام پہ، پھر بھی وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ تصدیق، تو اس لیے حقیقت میں وہ لوگ کچھ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ عرب لوگ اسلام سے پہلے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ سچے ہیں، عرب اسلام سے پہلے یہ لوگ عرب لوگ سمجھتے کہ صحیح، ابھی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ جب جاتے ہیں مثال کے طور پر کسی جادوگر کے اگلے بار وہ الگ ہے، جیسا کہ کوئی عراف کے پاس جاتا ہے، دیکھو جادوگر کبھی یہ بھی ہوتا نہیں، کبھی ہم لوگ کے ہاں جادوگر وہ کاہن بھی ہوتا ہے اور جادوگر بھی ہوتا ہے، تو جادوگری الگ ہے۔ تو اسی لیے انسان جب عراف کے پاس جاتا ہے تو کچھ سچی باتیں بتاتا ہے، صحیح بات بتاتا ہے مثال کے طور پر کہ آپ کی کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ جب شادی کرو گے تو فلاں فلاں لڑکی سے اس کی صفات اس طرح ہوگی، اور بات کبھی صحیح ہوتی کہ نہیں، نکل آتی وہی، اور کبھی کبھار غلط ہوتی لیکن انسان کے دل میں بیٹھتا کہ نہیں وہی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول عراف اور یہ لوگ کاہن اس کے بارے میں کیا فرماتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا لیسو بشیء، یعنی ان لوگ کے کچھ بھی، یعنی وہ لوگ کچھ بھی نہیں،
یعنی کچھ اہمیت ان لوگ کی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے لوگ. بخاری کی روایت ہے. پھر لوگ پوچھے اللہ کے رسول وہ کیسے ہیں؟ بار بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول لیکن کبھی کبھار کچھ باتیں بتاتے ہیں اور وہی پڑھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعویل اور اس کا معنی، اس کا طریقہ ذکر کیے. کیا فرماتے؟ تلک الکلمہ، الگ الگ روایت ہے. تلک الکلمہ من الحق، یعنی یہ جو بتاتے ہیں شیطان، یہ کاہن نجومی بتاتا آپ کو جو حقیقی بات بتاتے ہیں، اصل یہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے یحفظها الجنی، جنات اس کو یاد کر لیتا ہے. فیقرها فی اذن ولیہ. اللہ کے رسول، یہ حدیث اور ایک لمبی ہے. اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول بتانے لگے کہ آسمان میں جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سال میں یہ ہوگا یا وہ ہوگا، فیصلہ ہوگا اور بڑی چیز ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں. فرشتے جب وہ لوگ سن لیتے ہیں تو ہر ایک کام تو ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ہر فرشتے کے الگ الگ کام ہیں. کوئی بجلی گراتا ہے، کوئی پانی برساتا ہے، کوئی مثال کے طور پر مصیبت لاتا ہے، کوئی کسی انسان کو بچاتا ہے. تو ہر ایک کے کام ہے، سب کام کھڑے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا آئے تو ہم لوگ سن لیں. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا جب حکم آتا ہے تو یہ بات فرشتوں میں پھیل جاتی ہے. فرشتے آپس میں بات کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے بتاتے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہوا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور حدیث صحیح ہے. تو شیطان جنات آسمان پہ چڑھ کے سن لیتا ہے. دیکھیے اسلام سے پہلے جنات پر کوئی پابندی نہیں تھی. وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے اس طرح آسمان تک پہنچتے تھے اور ملائل اعلی، آسمان میں کیا بات ہوتی تھی وہ لوگ سن کے لوگوں کو بتاتے تھے. لیکن جب اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی، سننے کے لیے وہ لوگ جب بھیجے تو اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ بھیجی، ان لوگ کو جلا دیا، ختم کر دیا. تو اس لیے یہ لوگ بھی چڑھ کے سنتے، ابھی تک کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ کبھی آگ اور یہ چنگارے کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بچاتے، پھر بھی جاتے ہیں. تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ سن لیتے ہیں اور سن کے ایک دوسرے کو بتا، کیونکہ ایک طبق بناتے ہیں. تو ایک شیطان دوسرے کے اوپر چڑھ کے، ایک جنات دوسرے کے اوپر چڑھ کے، تو جو پہلے والا سنتا ہے سننے کے بعد دوسرے کو بتاتا ہے. جب آگ اللہ بھیجتے ہیں تو پھر انہیں کے سب لوگ جل جاتے ہیں. اللہ سب کو جلا سکتے ہیں، لیکن ایک آزمائش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کبھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اطلاع کرے کہ کون تصدیق کرتا ہے، کون کی باتیں نہیں تصدیق کرتا ہے. تو بہرحال یہ کلمہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کلمہ چوری چکے وہ سن لیتا ہے جنات. تو کیا کرتا ہے وہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں. پھر کیا ہے؟ فَيُقِرُّهَا فِي أُذْنِ وَلِيِّهِ قَرَّتْ دَجَاجَةً. اللہ کے رسول مثال دی کہ اپنے ولی یعنی اپنے شیطان، اپنے جادو نہیں، اپنے کاہن نجومی جو موجود ہے زمین پہ، جو اس کو بھیجتا ہے، خدمت کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے اس کے کان میں آ کے کچھ یعنی مرغی کی طرح کچھ آواز سے اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اب وہ ایک ہی خبر اس کو ملی ہے، کتنا بہت ہی چھوٹی خبر. کیا کرتا ہے؟ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِن 100 كَذْبَةٍ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پھر یہ جو نجومی ہے یہ چھوٹی بات اس کو ملی ہے اور مشکل سے ملی ہے، آسانی سے نہیں ملتی ہے. اور اتنا ہمت کر کے کون اوپر چڑھے؟ جنات چڑھتے تھے اور محنت کے ساتھ چڑھتے تھے. جب اتنا چھوٹی خبر لاتے ہیں تو وہ لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول فرماتے 100 جھوٹ سے زیادہ اس میں ملاتے ہیں. کتنا ہے؟ 100 جھوٹ. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے. میں مثال دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس دودھ ہے، دودھ مان لیں کہ ایک بالٹی آپ کے پاس ایک گلاس میں دودھ ہے اور بالٹی بھر کے پانی ہے. اگر اس میں آپ ملاؤ گے یہ دودھ اتنا جو کم ہے تو یہ پورا پانی سفید ہو جائے گا کہ نہیں؟ حالانکہ کتنا ہے وہ تو 1-2% نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ شفاف ہے، وہ اس کے کوئی پانی کا کوئی بھی کلر نہیں ہے، تو جو جس پر کلر ہے 100% وہ اس پر چڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی یہی تو کرتے ہیں، ایک خبر لاتے ہیں تو 100 جھوٹ اس میں ملا لیتے ہیں، تو ایسی لگتی ہے کہ ہر بات صحیح ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقہ بتائے ہے کہ نجومی کاہن لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ لوگ کے پاس کچھ علم نہیں ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ اتنے ہی ہیں جو کچھ کاہن خاص کر لوگ جنات سے مدد لیتے ہیں، اور جنات سے مدد لیتے ہیں تو ایک خبر لے کر آتا ہے، اس کے بعد سارے لوگ کو بتائیں گے. تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ لوگ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ جانتے، میں تو کبھی کسی سے الحمدللہ ملاقات نہیں کی ہے، لیکن عموماً وہ کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو دھوکہ دینے کے طریقہ ہے. انسان جب کاہن کے پاس جاتا ہے تو کیا آپ کو یہ سوال میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کیا وہ پہلی ہی بار سے آپ کو پوری تقدیر بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا ہے. کیا کرتا ہے؟
پہلی بار جیسا کہ پوچھتا ہے، بہت سارے سوالات پوچھتا ہے، اسی سوالات میں سے وہ جواب نکال لیتا ہے اور آپ کو احساس نہیں. انسان جب بابا کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو ڈرا رہتا ہے، وقار اور ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، صحیح کہ نہیں؟ وہ پوچھنے لگتا ہے آپ کے نام کیا ہے، آپ کے والد کے نام کیا ہے، والدہ کے نام کیا ہے، خاندان کے نام کیا ہے، کتنا چچے ہے، کتنا بھائی ہے، کتنا رشتہ دار ہے، کیا کماتے ہو، کتنا کماتے ہو، گھر کہاں ہے، پوری تفصیلات لے کر وہ پوچھتا ہے. اور اتنا زیادہ کبھی کبھار سوال کرتے ہیں کہ انسان خود ہی بتا دیتا ہے کہ میری ماں یہ ہے وہ ہے سب کچھ، اور وہ کیا ہوشیار رہتا ہے، اس لیے اس کی عادت بن گئی تو یہ پوری باتوں سے ایک بات بنا لیتا ہے. انسان سے پھر کہتا ہے مثال کے طور پر کہ آپ اگلے بار آؤ، تو کیا کریں گے اگلے بار؟ کچھ یہی باتیں جو آپ نے بتائی ہے وہ دوسرے انداز سے آپ کو بتا دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے یار یہ تو صحیح بات بتا دی، صحیح کہ نہیں؟ بتاتا ہے یہ آپ کے چہرہ یا آپ کے اشارات، آپ کے ہاتھ کے حرکات سے اس کو پتہ چل جاتا ہے، کچھ باتیں اس کے رازیں پتہ چل جاتی. یہ جادو نہیں ہے، یہ ہوشیاری ہے. تو وہ ہوشیاری کے ذریعے سے ایسے باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ کیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور اگر غلط بھی ہے پھر بھی آپ ڈر کی وجہ سے، اور چونکہ وہ ایک دو بات بتائی صحیح تو آپ سمجھو کہ ساری بات صحیح ہے. جو سامنے جو پڑ جاتی ہے آپ کہو گے دیکھو اس نے بتائی ہے، اور جو نہیں بتائی ہے آپ ڈر کی وجہ سے کہتے نہیں کہ ہونے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، علماء کہتے ہیں جب انسان پہلے بار آتا ہے تو وہ پوری تفصیلات لینے کے بعد انسان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں دن آؤ، اس کے پیچھے کسی جنات کو بھیج دیتا ہے. جنات اور انسان سے کیا دخل ہے؟ یہ دخل ہے، اور یہ انشاءاللہ ذکر کریں گے کیا وجہ ہے، کیوں کرتے ہیں. تو اسی لیے جنات کو پیچھے بھیجتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ آیا پریشان ہے تو کہتے جب بھیج دیتا ہے تو اس کے پیچھے کسی شیطان یا جنات کو بھیج دیتا ہے. وہ پوری خبر رپورٹ لاتا ہے کہ وہ گھر میں گئے اور اس طرح بات کی ہے، یہ کی ہے، وہ کی ہے، اور کچھ خفیہ باتیں وہ بتا دیتا ہے. تو وہ پہلے آ کے بتا دیتا ہے. جب جنات وہ انسان آتا ہے تو پوری بتاتا ہے کہ آپ گھر میں یہ کیے، وہ کیے، اس دن سے یہ آپ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. تو انسان تعجب میں ہوتا ہے. جب انسان تعجب میں آ گئے اور تو سمجھو اس کی گرفت میں آ گئے. اب وہ کچھ بھی بتا دیں گے تو انسان تیار رہتا کہ میں سنوں. لیکن اگر مومن جو مضبوط ہوتا ہے اور کہتا کہ جھوٹا ہے، وہ تصدیق نہ کرے، چاہے کتنا بھی صحیح بات بتائے. آپ کو اگر کوئی بھی غیبی بات بتائے تو آپ یہ یقین کرو کہ وہ نہیں جانتا، وہ کسی کے ذریعے سے وہ لے کر آئے. ورنہ اگر وہ عالم الغیب ہوتا یا اس کو تقدیر پتہ ہوتی تو یہ چھوٹا کام کیوں کر دے اور اس طرح کو دھوکہ کیوں دیتے. وہ تو اس کو آسمان میں بیٹھنا چاہیے، اس کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، لیکن یہ خود اپنی تقدیر نہیں بتا سکتا ہے تو دوسروں کو کیا بتائے گا. اسی لیے انسان کبھی ایسے لوگوں کے پیچھے نہ لگے. جو لوگ لگتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے خوف رکھنا چاہیے، ورنہ ان کے ایمان بھی ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آگے ذکر کریں گے. ایسے لوگوں کے حکم کیا ہے؟ جو لوگ یعنی جو حقیقت میں نجومی ہوتے ہیں یا کاہن یا رمال یا عراف جو بھی ہوتے ہیں اور غیب کی دعویٰ کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اس میں تقریباً علماء کے اتفاق ہے کہ یہ ردت کے کام ہے، یہ کفر کے کام ہے. اس طرح جو نجومی بنتا ہے، لوگ غیب کی باتیں بتاتا ہے، اسلام میں اس کا حکم کیا ہے کہ وہ کافر ہے، مرتد ہے، اور اس کو پکڑنا چاہیے. کافر مرتد کیوں ہے؟ کئی سبب سے. اس کے دو اہم سبب ہیں. دو اہم سبب یہ یاد کر لو. پہلا سبب یہی ہے کہ وہ لوگ علم الغیب کی دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ قرآن مجید میں بتا دی کہ غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے، اور جو دعویٰ کرتا ہے کیا ہے؟ وہ کافر ہے. تو یہ پہلے وہ کفر کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی جو خصوصیت ہے، اللہ کی جو خاص صفت ہے، مجھے بھی یہ صفت ملی ہے، تو یہ کفر کی بات ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ عموماً جب یہ کرتے ہیں تو جنات سے مدد لیتے ہیں، اور جنات سے مدد لینا جائز نہیں ہے کسی بھی حال میں، حتیٰ کہ اچھا کاموں میں بھی جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہم جنات سے اچھے کام میں میں اس سے لیتا ہوں. اور کچھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ایک مسلمان جنات بغل میں ہے، وہ ہم لوگ مدد کرتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. جنات سے مدد لینا انشاءاللہ آئے گا کبھی جنات کے درس میں. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ایک سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول کبھی جنات سے مدد لی ہے نہیں. ابھی تقریباً پرسوں کے درس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنات سے ملاقات کی، اللہ کے رسول کسی سفر میں تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو جب رات ہوئی تو اچانک اللہ کے رسول غائب ہو گئے. حدیث بخاری مسلم اور حدیث صحیح ہے، یا بخاری یا مسلم یا دونوں میں ہے. اللہ کے رسول اچانک غائب ہوئے تو صحابہ کرام اتنا ہی خوف میں آ گئے، اتنا ہی ڈر گئے
کہ اللہ کے رسول کہاں چلے گئے، یعنی وہ لوگ گر گئے کہیں کو وہی استغفر اللہ کوئی پکڑ کے تو نہیں لے گئے، کیونکہ انسان تھے، یہ کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں، وہ ڈھونڈنے لگے۔ تو کچھ دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے درمیان سے یا وادیوں کے درمیان سے واپس آ رہے تھے، تو لوگ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہوا، ہم لوگ کے دل بالکل یعنی صدوں کے بالکل ڈر گئے، اتنے ہی خوف میں ہو گئے، کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ جنات یعنی کچھ لوگ آئے میرے پاس اور مجھے لے گئے، زبردستی نہیں، یعنی آپ اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول ان کی شکل نہیں دیکھ لیکن لے گئے، ہو سکتا اللہ کے ذریعے سے حکم آیا، لے گئے اور میں نے ان لوگوں کو قرآن سنائی اور اسلام لایا۔ پھر اس میں وہ لوگ اپنا گھر دکھائے، اپنے مکان دکھائے، آگ دکھائے، جہاں رہتے جہاں کھاتے سب کچھ دکھائے، اللہ کے رسول دیکھ لی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے وہ لوگ پوچھے کہ ہم لوگ کے لیے غذا کیا ہے، تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا وہ جانور جس کا صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا اس کی ہڈی تم لوگ کے لیے غذا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ ہڈیوں کو گندا مت رکھو، اور اس میں گندگی پخانہ پیشاب اس میں مت لگاؤ بلکہ پھینک دو، اس طرح وہ لوگ کھا لیں گے۔ اور تمہارے جانوروں کے جو حلال جانور ہیں ان کے جو بارہ ہے یعنی اس میں گوبر ہے ان کے جانوروں کی غذا ہے، یہ اللہ کے رسول حدیث صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول جنات سے ملاقات کی تو اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے ارے تم لوگ مسلمان ہو گئے، چلو اچھا ٹھیک ہے تم لوگ سے میں مدد لیتا ہوں، جب کافروں پر حملہ کرنا تم لوگ کو بلا لوں گا، یہ کبھی کی ہے نہیں کی؟ تو اللہ کے رسول کبھی جنات سے مدد نہیں لی ہے، تو اسی لیے ہم لوگ بھی جنات سے نہیں مدد لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ علماء کہتے ہیں جنات سے مدد آپ کو ایک مان لے کہ جنات کی شکل کوئی نہیں دیکھتا ہے، جنات کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یعنی جنات اور شیاطین تم لوگ کو دیکھتے ہیں لیکن تم لوگ ان لوگ کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو وہ جو بھی جنات آتے ہیں وہ اپنے اصلی شکل میں نہیں آتے ہیں، وہ کسی کے شکل میں بنتے ہیں۔ تو مان لے ایک جنات مومن متقی پرہیزگار کی شکل میں آئے آپ کے پاس اور کہنے میں اسلام لایا ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، یہ کروں گا، اگلے بار پھر ہو سکتا ہے دوسرے جنات اسی شکل میں آ جائے، تو آپ کو کیا پتا ہے کہ وہی ہے کہ دوسرا ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے یا مجھے، کیونکہ انسان جب دھوکہ دیتا ہے تو شروع میں تھوڑی دھوکہ دیتا ہے، پہلے میٹھی بات سناتا ہے، اچھی بات سنا، جب انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے پھر دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کو اس سے محفوظ نہیں ہو سکتے ہو، اور ایک بار جب انسان جنات کے ہاتھ میں آ گئے تو ان کی خیریت نہیں ہے، ان کو جلدی نہیں چھوڑتے ہیں، صحیح کہ نہیں؟ یہ تو آپ لوگ زیادہ یہ جانتے ہیں ہم لوگ اس مسائل پہ۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بتایا گیا کہ یہ کاہن نجومی لوگ کفر کے کام یہی کرتے کہ جنات سے غلط مدد لیتے ہیں۔ کیا مدد لیتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں یہ جنات جو آسمان پہ چڑھ کے اللہ کے حکم کی مخالفت حرام ہے ان لوگ پر، لیکن پھر بھی وہ حکم کی مخالفت کر کے آسمان پہ چڑھ کے کچھ باتیں لا کر ایسے لوگوں کو سناتے ہیں، تو یہ جنات جو کافر ہیں جو شیطان ہیں ان لوگ سے مدد لینا ایسے کاموں میں حرام ہے کہ جائز ہے؟ حرام ہے اور کفر کے کام ہے۔ تو اسی لیے اسی وجہ سے نجومی اور کاہن اور یہ دجال لوگ کافر ہو جاتے ہیں، اور کچھ مزید تفصیلات انشاءاللہ جادوگر کے مسائل، جادو کے مسائل پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ایسے لوگ بتا گئے کہ کافر ہیں اور اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ ہے کہ جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کا کھیل دیکھتے ہیں یا پوچھواتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ یعنی ہم لوگ اس مسلمان کا حال دیکھیں گے تو بہت سے مسلمان، اکثر نہیں کہیں گے لیکن مسلمان میں بہت زیادہ طبقہ ایسے ہیں کہ چھوٹے لوگوں کے پاس جائیں گے، بہت سے لوگ پریشان ہو کے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ خوشی میں جاتے ہیں اور بہت سے لوگ مذاق میں جاتے ہیں۔ ہر حال میں ان لوگوں کے پاس جانا حرام ہے، ہر حال میں یہ نجومی اور ایسے لوگوں کے پاس جانا حرام ہے۔ علماء استثناء کرتے کہ اگر کوئی عالم دین ہے، یعنی کوئی عالم دین ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے اور سوال کرتے ہیں تاکہ ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھولے۔ یعنی ایک عام انسان جو جاہل انسان ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ڈرا رہتا ہے، ہمت نہیں ہوتی کہ اس سے پوچھے، صحیح کہ نہیں؟ تو ایسے لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے تو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اسلام میں علماء کے پاس لاتے ہیں، کسی عالم کے پاس ان کو سامنے بیٹھاتے ہیں، جیسا کہ آج کل کہیں ہوتا ہے، اور ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تاکہ اس کی حقیقت کھولی جائے کہ یہ کس طرح ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اس حالت میں علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے کام نہیں ہے۔ آج کل بہت سے آپ لوگ چینل میں، ٹی ویوں میں اس طرح بہت سے لاتے ہیں، اور اس میں عورتیں ہوتی ہیں بے پردگی کے ساتھ، یہ ایسی چیز نہیں دیکھنا چاہیے۔
کہ اس میں اگرچہ کچھ حقیقت کھلتی ہے لیکن اس میں دوسری تیسری برائی ہوتی ہے. اسی لیے انسان علماء دین اگر پوچھتے ہیں ان لوگ سے تو یہ یعنی ان کے حقیقت کھولنے کے لیے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی انسان خوشی سے جاتا ہے یا پریشانی کی حالت میں اور پوچھتا ہے ان لوگ سے تو ان لوگ کے دو حالت ہے. کیا حالت ہے؟ اگر کوئی بندہ صرف آ کے پوچھتا ہے اور مکمل تصدیق نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا حکم بھی بہت ہی سخت حکم ہے، اس کا الگ ہے. اور جو پوچھ کے تصدیق کرتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے ان کی بات پر تو اس کا اور سخت حکم ہے. آئیے دیکھتے ہیں پہلے جو حکم ہے. اگر کوئی انسان آ کے پوچھتا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ شادی ہے کل یا کسی کی شادی ہے مستقبل میں، ایک لڑکی سے ان کی بات ہوگی تو بہت سے دوستوں میں ہوتا ہے کہ ایک دوست کہتا ہے چلو بابا کے پاس چلے، وہ آپ کے ہاتھ یا آپ کے تقدیر آپ کے ہاتھ پڑھ کے وہ تقدیر آپ کے بتا دیں گے. صحیح ہوتا کہ نہیں؟ تو انسان کہتے ہیں یار میں تصدیق نہیں کرتا، یہ جھوٹے ہے، کیسے وہ بتا دیتا ہے؟ تو دوسرا کہتے ہیں چلو دیکھ لیتے ہیں، کیا حرج ہے، دیکھ لو، تصدیق مت کرو، اس طرح سن لو، ہو سکتا ہے صحیح بات بتائے. تو بہت سے لوگ جا کے پڑھ کے مذاق کر کے واپس آتے ہیں. ایسے لوگ جو پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اتی عرافا، کہ اگر کوئی عراف یعنی کاہن نجومی کے پاس آتا ہے، فسألہ عن شیء، اس سے کوئی سوال کرتا ہے، یعنی غیب کی باتوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، غیب کی باتیں آگے جو ہونے والا ہے یا جو پیچھے ہو چکا ہے اور اس کو نہیں پتا ہے، یعنی دو یا ضروری کے مستقبل کے بعد پوچھے. کبھی کبھار ہوتا ہے جیسا کہ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ میرے پاس آئے، مسجد میں بتا رہا ہوں یار میرے کمرے میں کسی نے چوری کی ہے، میرا پیسہ 500 درہم غائب ہوا، آپ بتا سکتے ہو کس نے لی ہے؟ یہ ہم لوگ کے ملک میں ہوتا ہے اور داڑھی والے کرتے ہیں. یہ بھی عرافت ہے، یہ بھی نجومی اور یہ بھی حرام کام اور کبیرہ گناہ ہے. بہت سے لوگ بتا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں تو بتا دے فلاں آدمی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ حرام کام ہے. اس طرح صرف ماضی کے بعد چھپی ہوئی بات یا مستقبل کے بعد ہر حال میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے. تو جب آتا ہے مجھ سے تو میں کہتا ہے یار میں تو بابا تھوڑی ہوں، حرام ہے یہ کام، اس کو بہت سمجھاتا ہے کہ بالکل غلط ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو خوش نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم لوگ کے ملک میں تو ہوتا ہے، بہت ہی ہوتا ہے. اور ایک بندہ یہاں کے بلکہ کسی نے سوال کیا، کیا مثال دوں، نہیں اچھا لگا. اسی لیے بہت سے عجیب لوگ کرتے حرکات جو حقیقت میں اس طرح کرنے والا شخص جاہل ہے اور اس کو دھوکہ دیا گیا ہے یا تو اس کا عقیدہ بالکل خراب ہے. تو اسی لیے انسان ایسے لوگوں کے پاس کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مذاق میں پوچھ لو. تو کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ عراف ایسے نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے کوئی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کی 40 دن 40 رات کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. یعنی 40 دن میں کتنا فرض ہے؟ ایک دن میں کتنا فرض ہے؟ 5 فرض ہے. آپ سوچو کہ 40 دن اس کو نماز پڑھنی ہے لیکن مقبول نہیں ہے، اتنے پڑھے نہیں پڑھنا اس کو. 40 دن آپ 5 میں ضرب کرو تو 200 فرض نماز قبول نہیں ہے. اور جتنا سنتیں پڑھتا ہے اس کو پڑھنا ہے لیکن ثواب بالکل اس سے محروم ہے. اور اوپر سے علماء کہتے ہیں کہ روزہ یہاں نماز ذکر کیا گیا ہے لیکن حقیقت میں صرف نماز نہیں ہے. وہ سے علماء کہتے ہیں یہاں سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، ساری عبادات بیکار ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نجومی کے پاس آ کے اس نے سوال کیا اور تصدیق نہیں کی. تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ بہت ہی کبیرہ گناہ ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے. 40 دن میں انسان کیا کیا نیکی کما لیتا ہے. 5 وقت نماز پڑھو گے، عبادات کرو گے، کروڑوں درجات اور کروڑوں آپ کیا ہے نیکیاں کما لو گے. لیکن ایک سوال کی وجہ سے انسان اتنے ہی نیکیاں وہ گناہ سے محروم ہوتا ہے. یہ کیوں روکا گیا ہے؟ ٹھنڈی لگ رہی کیا؟ یہ کیوں روکا گیا؟ علماء کہتے ہیں کیونکہ اگرچہ آپ جب پوچھو گے تصدیق نہیں کرو گے لیکن دھیرے دھیرے تصدیق کرنے لگو گے. یعنی ایک راستہ میں مثال دیتا ہوں اور اکثر میں دیتا ہوں، جیسا کہ اگر آپ کی شادی ہے اور کوئی بابا کے پاس گئے تو بابا مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ کے جو لکیریں ہیں اور جو چیزیں ہیں اس کو پڑھ کے بتائیں مثال کے طور پر کہ آپ کے شادی میں مثال کے طور پر آپ کے پہلے مہینے میں پریشانی ہوگی اور 1 سال گزرنے کے بعد آپ کے روزی اچھی ملے گی اور عام باتیں بتاتا ہے. اس سال شروع میں تصدیق نہیں کی ہے لیکن شادی کرنے کے بعد اگر دیکھا کہ صحیح 1 مہینے میں یار پریشانی ہوئی ہے اور 1 سال بعد مجھے اچھی روزی ملی ہے تو انسان کہاں دماغ جائے گا؟ اس کے پاس جائے گا کہ ضرور کچھ نہ کچھ صحیح بتایا. پھر اگلے بار خدا نہ خواستہ پھر اگر آئے اور تصدیق بھی نہیں کی اور اس نے ایسے بات بتائی ہے جو عموماً ہوتا ہے.
اور سر فوراً اس کے بعد اور پکی ہو گئی اور دھیرے دھیرے اس طرح پکی ہوتی جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں, ابھی جب ورلڈ کپ تقریباً فٹ بال کے جو کچھ سال پہلے چلا تھا, جو 3-4 سال کے ہوا تھا, تو ایک مشہور تھا جو اخطبوط ایک قسم کے جو جانور ہیں پانی میں, لوگ کافی لوگ کیا کرتے تھے, جیسے کہ بتاتے 2 ٹیم کے نام آگے رکھ لیتے تھے اور وہ جانور کو سامنے رکھ لیتے کہ جس کے پاس وہ جاتا کہتے وہی جیتے گا. اور شروع میں لوگ مذاق کر رہے تھے, کہتے یہ تو مذاق میں ہنس رہے تھے, لیکن جب اس نے 10-15 بار صحیح بتائے اور صحیح نکلا تو بہت سے لوگ اس پر عقیدہ ہو گئے اور اس کی خبر منتشر ہو گئی کہ اس کی تقدیر صحیح ہے. اسی لیے بہت سے لوگ وہ خبر پہلے ہی سے پڑھ کے مایوس ہوتے ہیں, کھلاڑی بلکہ مایوس ہوتے تھے کہ دیکھو تقدیر بتا دی, اب ہم لوگ کو کھیلنے کی اتنا ضرورت کیا ہے. اور اس طرح بہت ہی ہوتا ہم لوگ کے ملک میں کرکٹ کے کھیل میں اور پتہ نہیں کیا کھیل میں اس طرح کے بہت سارے اس طرح واقعات کرتے ہیں جس کی وجہ سے تقدیر میں تو بدلتے ہیں, تقدیر نہیں بدلتی ہے, لیکن لوگ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور اوپر سے انسان اللہ پر بھروسہ کم کرتا ہے. پھر انسان کہتا ہے دعا کیوں کروں. مان لی جو کرکٹ زیادہ دیکھتا ہے بہت دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا ٹیم جیت جائے, اور وہ دیکھ لیا کہ وہ بتایا کہ نہیں جیتا تو انسان کہتا ہے دعا کیوں کرو. تو یہ دیکھو ایک عبادت چھوڑ دی اور ایک مان لے کہ عبادت اس میں نہیں, لیکن پھر بھی انسان ایک یعنی عام طور پر عبادت اور اوپر سے اس کا عقیدہ بگڑ گئے. تو دھیرے دھیرے انسان پہلے بار اگر پوچھتا ہے بنا تصدیق کے تو دھیرے دھیرے اس کے بعد انسان تصدیق کرنے لگے گا اور شرک اکبر میں پڑ جائے گا. دوسرا قسم یہ ہے کہ اگر کوئی آ کے پوچھتا ہے اور تصدیق کرتا ہے, وہ سمجھتا ہوں کہ بات صحیح ہے, تو اس کے حکم اور خراب ہے. کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا, کہ جو بندہ جو بھی انسان کسی عراف یعنی کسی غیب بتانے والے شخص یا کاہن کے پاس آتا ہے جو جنات سے مدد لے کے غیب کی باتیں بتاتا ہے, یا نجومی جیسا کہ ستاروں کے ذریعے سے بتاتا ہے, فسألہ عن شیء فصدقہ, اس سے کوئی سوال کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس نے اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا ہے قرآن شریعت احکام مسائل سمجھو اس پر وہ کافر ہو گئے, خارج ہو گئے اسلام سے. وجہ کیا ہے کہ وہ غیر اللہ یعنی وہ کسی اور کے پاس گئے اور اپنے تقدیر جاننے کے لیے وہ اور غیب کی باتیں جو اللہ سبحانہ تک کسی کو نہیں بتائے اس سے وہ مدد لے کر وہ اپنے تقدیر جاننے لگتا ہے. تو یہ حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. انسان کبھی ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے, اور اگر وہ لوگ بتاتے تو سننا بھی نہیں چاہیے. جیسے کہ میں مثال دی جو فٹ بال میں ہو رہا تھا, بہت سے مسلمان صبح صبح بہت ڈھونڈتے تھے, ارے کیا خبر بتائی آج, دیر سے پہلے پوچھتا ایسا اس سے کیا بتائی. اس طرح غلط ہے, انسان اس کے طرف مائل نہیں ہونا چاہیے, ایسی چیزوں کو تردید کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو مارنا چاہیے, سزا دینی چاہیے, ان کو موقع نہ دیا جائے کہ وہ اس طرح بتائے. اور اس طرح ہوتا ہے ہر میچ سے پہلے ہر کام سے پہلے کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور بتاتے کہ آپ اندازہ مارو کہ کون جیتے گا. اس طرح کرنا حرام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اور اس سبب بھی بتایا کہ حرام ہے کیونکہ اس سے انسان کے دل کمزور ہوتا ہے, انسان کے دل بہت ہی کمزور ہے, ایسی چیزوں کے پیچھے انسان کے دل فوراً لگ جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے تشاؤم کرنا اور ایسے اعمال کرنا یہ کفر کے اعمال ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو حکم کیا خلاصہ ہوا کہ اگر کوئی ایسے لوگوں کے پاس آتا ہے ان کے حقیقت کھولنے کے لیے, ان کو بدنام کرنے کے لیے, ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور عوام کے سامنے دکھاتا ہے, تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی پوچھتا ہے اور تصدیق نہیں کرتا ہے, صرف پوچھ کے چلے جاتا ہے اور خاموش رہتا ہے, تو وہ بھی غلط ہے, کفر اصغر ہے, اور اس کی وجہ سے انسان 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور عبادت نہیں قبول ہوتی ہے. اور اگر کوئی آ کے پوچھتا ہے, تصدیق کرتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے تو کیا ہے وہ تو اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس سے بدتر وہ انسان ہے جو تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی طلب کرتا ہے وہی کرتا ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھو گے فون کرتے ہیں, افریقہ سے زیادہ آج کل چلتا ہے, فون کرتے ہیں مثال کے طور پر اور بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ یہ پریشانی ہوگی. اب انسان ڈر جاتا ہے, استغفر اللہ, دیکھو پریشانی آئے گی, اس لیے بہت خوف میں رہتا ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس اس کا علاج ہے. ہوتا ہے اس طرح بہت سے لوگ شکایت یہاں کی, علاج کیا ہے, اور ہم لوگ کے ملک میں ہے تو کیا علاج ہے, بابا کے پاس پہنچ گئے مثال کے طور پر تو کہیں گے آپ کو کالا مرغا آپ کو ذبح کرنا ہے. کالا مرغا کسی کو ملتا ہے بہت ہی مشکل سے,
کالا مرغا آپ کو ذبح کرنا ہے اور کتنا 3 بار اور یہاں اس طرح ذبح کرنا اور اس طرح کرنا. تو انسان کہتا ہے یار مجھے کالا مرغا نہیں ملا, 1-2-3 دن ڈھونڈتا ہے نہیں ملتا ہے. تو بابا سے جب بتاتا ہے تو بابا کہتا ٹھیک ہے نہیں ملا تو آپ ہر مرغا میرے پاس ہے, ہر مرغے کے بدلے میں مثال کے طور پر 1000 یا 2000 روپیہ, عام مرغی سے تو مہنگا رہے گا کیونکہ اس پہ تقدیر ہاتھ ہے, تو 1-2 ہزار, اس کے بعد انسان 10,000 20,000 خرچ کرتا ہے. صرف کیا ہے کہ بس اپنے تقدیر جو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ تقدیر آپ میں آپ نہیں ہے لیکن وہ بتا دی ہے, اور اس کی وجہ سے انسان وہ بھی مالدار ہو گئے اور آپ دھوکے میں پڑ گئے اور آپ کے ایمان بالکل کمزور ہو گئے. مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے مقابلہ کرنا چاہیے, لڑنا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ تم جھوٹا ہو, اور کبھی ایسے باتوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ جو کچھ بتائے اگر ہو گئے تو یہ ایمان رکھے کہ وہ جھوٹا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے. اللہ کے رسول کیوں سچا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول بار بار تاکید کے ساتھ کہا کہ وہ جھوٹے ہیں, ان لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ لوگ تو صرف چھوٹی بات لے کر دھوکہ دیتے ہیں اور انسان تصدیق کرتا ہے. اس لیے انسان دھوکے میں نہ پڑے بلکہ ہمیشہ اپنا عقیدہ صحیح رکھے. آخری مسئلہ اور ختم کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ عوام کو تو بچنا چاہیے, ہم لوگ کو ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں. یہ لوگ اگر ہم لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو کیا کبھی کھڑے ہوں گے وہ لوگ؟ نہیں. وہ لوگ عوام بیوقوف لوگوں کو وجہ سے وہ لوگ مالدار ہوں گے. اسی لیے جب بنتے ہیں تو وہ لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو پیچھا کم کرتے ہیں. زیادہ تر غریب لوگ, جو مریض لوگ ہیں, جو کمزور لوگ ہیں, ان لوگوں کو وہ ان کو پکڑتے ہیں. اور خاص کر اس میں کس کو پکڑتے ہیں؟ عورتوں کو. آپ بابا پیر اولیاء کے پاس زیادہ اگر جاؤ گے, خدا نہ خاصا نہ جاؤ, لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے تو عورتیں زیادہ ہوتی کہ مرد؟ عورتیں زیادہ ہوتی. مرد تو اپنا گھومتا رہتا ہے, عیاشی کرتا ہے, گھومتا ہے, غلط کام کرتا ہے اور اپنے بیوی کو جا کے بھیجتا ہے کہ جاؤ بابا کے پاس اور اپنے میری حاجت بھی پوری کرا دو. تو وہ جب عورت سامنے ہے اور کوئی سامنے نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, اور چھونے کی بھی پوری صلاحیت ہے, تو وہ جب چھونے لگتا ہے یا غلط کام کرنے لگتا ہے تو پورا کرتا ہے, کوئی خیریت نہیں چھوڑتا ہے. تو اس لیے انسان کو ایسے کام سے بچنا چاہیے اور ایسے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے بتا کے کہ عوام کو نہیں جانا چاہیے, اور اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو توبہ فوراً کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اپنے ایمان کو تجدید کرے, یعنی کلمہ توحید دوبارہ پڑھ لے اور روئے, اس کو رونا چاہیے, افسوس کرنا چاہیے کہ میں نے ایسی غلطی کیوں کی. ورنہ انسان اس طرح کہتا ہے کہ یار میں نہیں جاؤں گا اگلی بار, اور دل میں بیٹھتا ہے کہ ہاں نہیں جاؤں گا, تو فائدہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اگر حاکم ہے, اسلامی جو حکومت ہے, تو انسان ان لوگوں کی شکایت کرے, ان کی شکایت پہنچانی چاہیے, خاموش نہیں رہنا چاہیے. بہت سے لوگ بتاتے ہیں انسان خاموش رہتے ہیں, کہتے بیچارے کے روزی چلنے دو, وہ بابا ہے, پیر ہے یا پرانا آدمی ہے, اس کو چلنے دو. نہیں, چلنے نہیں, اس کو پکڑوانا چاہیے اور اس کے ساتھ کبھی رحم نہیں کرنا چاہیے. اگر انسان اس کے ساتھ سختی کر سکتا کرے, بائیکاٹ کرے, ان سے تعلقات نہ رکھے کیونکہ وہ مرتد ہوا, اور ان کے گھر والے خاص کر اولاد ان کے ساتھ سختی کرنی چاہیے کیونکہ وہ کفر کے کام کر رہا ہے اور اپنے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی پھنسا رہا, اپنے ایمان تو بیچ دیا وہ, اب عوام کو بھی ایمان بیچ رہا, کیونکہ جب بلاتا ہے لوگوں کو کہ آؤ میرے پاس تقدیر کی باتیں ہیں یا غیب کی باتیں ہیں, تو لوگ تصدیق کرتے ہیں, اس کا ایمان بھی خراب کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کتنا لوگ مرتد اور کافر ہو رہے ہیں. تو ایسے آدمی کو شکایت کرنی چاہیے, اور اگر حاکم وقت ہے جو اسلامی حاکم ہے اس کو پکڑنا چاہیے ایسے لوگوں کو, اور توبہ کرانا چاہیے. توبہ 3 دن تک, جیسے بتایا گیا کہ 3 دن تک توبہ کرانا ہے, اس کو بتانا چاہیے کہ آپ نے جو کام کیے یہ کفر کے کام ہے, آپ کو اس سے توبہ کر لو, آپ یعنی مکمل چھوڑ دو. اگر وہ صحیح سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کو یا تو چھوڑ دے. تو علماء میں اختلاف ہو کہ قتل ہر حال میں کرنا چاہیے کہ اس کے توبہ قبول ہوتی ہے, توبہ اس کو کروانا ہے کہ توبہ کر لو. حتیٰ کہ جادوگر کے بارے میں آئے گئے, جادوگر کو فوراً قتل کرنا رہتا ہے, لیکن اس کو توبہ کرائیں گے. بہت سے علماء کہتے ہیں ہاں توبہ کرائیں گے, اور اگر وہ توبہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور وعدہ کرتا اور کبھی آئندہ اس طرح کام نہیں کرتا تو چھوڑ دینا. اور اگر وہ سچی توبہ نہیں کرتا ہے پھر بھی مصر رہتا ہے کہ میں کرتا ہوں, تو ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا چاہیے. ابھی تقریباً پچھلے سال آپ ہو سکتا ہے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے, جو پاکستان میں ہوا تھا, کسی بابا کو جو داڑھی پتہ نہیں وہ زرد کلر کا اکثر کپڑا پہنتا تھا, وہ اس کو پکڑا کے اس کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے,
کلمہ شہادت بھی میں پورے پڑھ پاتا تھا. اس کو جب پکڑا گئے پولیس والے پڑھواتے تھے, اس کو پوری کلمہ شہادت بھی پڑھنا نہیں آتا, فاتحہ تو بالکل دور, نماز روزہ بالکل الگ. تو یہ کیسے بابا بن گئے جب اس کے پاس کچھ بھی دین کے مسائل اس کے علم نہیں ہے؟ لیکن وہی دھوکہ ہے, لوگ بیوقوف ہے, لوگ کے بیوقوفی سے کھیل رہا ہے, تباہ رہا ہے, اور عزت بھی لوٹ رہا ہے اپنا بڑھاپے میں. اسی لیے انسان توبہ کرے, ایسے لوگوں کا پیچھا نہ کرے, اور اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو ان سے الگ رہے, اور ان کی شکایت پہنچانی چاہیے. پکڑوانا ایسا نہیں کہ شکایت کر لی, بلکہ اصرار کے ساتھ شکایت کرے اور پکڑوانے کی کوشش کرے, تاکہ لوگ اس کے کفر سے اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہے. اور ایسے لوگ اگر حاکم مسلمان ہیں تو ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہیے. مسلمانوں کے پاس قبرستان میں ان کو دفن نہیں کیا جائے گا, نہ جنازہ پڑھی جائے گی, تو اس کے اولاد ان کے وارث بنیں گے, کیونکہ ردت کی حالت میں قتل کیا گیا ہے. اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اس ساتھ دیکھتا ہے جادوگر ہے, ان لوگوں کو یا کوئی نجومی ہے تو آ کے اس کو قتل کر دیتا, نہیں ہے. یہ ہم لوگ کے کسی افراد کی نہیں ہے, یہ صرف مسلمان کے جو حاکم ہے, ولی امر المسلمین ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ان تک پہنچانا, اور ان کی ذمہ داری کہ اس کو پکڑنا, پوچھ تاچھ کرنا, یا مارنا, یا سزا دینا, یہ ان کا کام ہے. یہ تقریباً تنظیم اور کہانت کے متعلق تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کو ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے, اور اس سے خرافات اور واہیات سے ہم لوگ کو بچائے, اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے لوگ سے بچائے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.